شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توے کے اوپر تھوڑا سا نمک رکھو، ٹھیک 2 منٹ بعد تماشا دیکھو، اتنی دولت آئے گی اٹھا نہ سکو گے۔ ایسا عمل جو ہر چیز آپ کے قدموں میں لے آئے۔ محترم ناظرین، توا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آج آپ نے ایک توے کے اوپر تھوڑا سا نمک رکھ کر یہ عمل کر لینا ہے۔ 2 منٹ کے اندر آپ لوگ اپنی آنکھوں سے کرشمات دیکھ لو گے، دولت آ جائے گی، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، برکت آ جائے گی۔ کوئی نظر بد کا شکار ہو چکا ہو اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ آج کا یہ توے اور نمک کا ایسا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو کر لینے سے ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ جس چیز کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وہ بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے میرے بہت سے بھائی میری بہنیں اس بات پر یقین نہ کر رہے ہوں، لیکن جب آپ اس کو کریں گے تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل میں کتنی طاقت رکھی گئی ہے۔ آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے نمک کے حوالے سے کرنا ہے۔ نمک ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ نمک ایک ایسی اللہ پاک کی نعمت ہے جس کے بغیر کھانوں کا ذائقہ بھی نہیں رہتا۔ آپ جتنی مرضی اچھے کھانے بنا لیں، جتنی مرضی مہنگے سے مہنگے کھانے بنا لیں، جب تک اس میں نمک موجود نہیں ہوگا، نمک کی کمی ہوگی، آپ کو ان کھانوں کی بالکل بھی ذائقہ نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے بھی میں بہت سے اعمال کسی نہ کسی چیز کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن آج جس عمل کو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ رزق میں کمی ہو، رزق میں رکاوٹیں ہوں، روزی میں بندشیں ہوں، وہ ساری کی ساری کھل جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں آ رہی، ان کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ گھر سے ہر بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جیسے بھی بیماری ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، ہر بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اس عمل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے نظر بد سے نجات۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے، آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے، آپ کا کاروبار چمک جائے، آپ کے کاروبار میں ترقی ہونا شروع ہو جائے، لیکن اگر آپ نظر بد کا شکار ہو گئے، آپ نظروں میں آ گئے تو آپ کا کاروبار بھی ٹھپ ہو جائے گا، آپ کے رزق دولت میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کیونکہ نظر بد بہت بری چیز ہے۔ نظر بد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچتے رہنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے اپنی کامیابی پر پردے پڑے رہنے دینے چاہیے، اپنی کامیابی کو راز میں رہنے دینا چاہیے، کیونکہ ہماری جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جو اپنے ہوتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ دنوں کے اندر کیوں کامیاب ہو رہا ہے، اس کے پاس کیوں اتنی دولت اتنا پیسہ آنا شروع ہو چکا ہے۔ جب وہ آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ انسان نظر بد کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ جس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ بھی ہو جائے گا۔ جس چیز کو ہاتھ لگاؤ آپ کی مٹھی میں آ جائے گی۔ جس چیز کے بارے میں خواہش رکھتے ہو کہ یہ مجھے مل جائے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ یوں کہہ لیں یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ محترم ناظرین، کھانے پینے کی اشیاء کے تعلق سے اس فراوانی اور بہتات کے دور میں اس کی ناقدری اور بے حرمتی ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ بچے ہوئے کھانے کو محفوظ رکھ کر اس کے استعمال کو معیوب گردانا چاہتا ہے، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ مغرب کی اندھی تقلید نے جہاں اقتدار کے بہت سارے پیمانے بدل دیے ہیں، اسی طرح کھانے کی بچانے اور اس کی پلیٹ میں رکھ کر چھوڑنے کو ایک مذہب عمل سمجھا جاتا ہے، اور پلیٹ کی مکمل صفائی اور پلیٹ کے بقیہ ذروں سے استعمال اور اس کے کھا لینے کو حقیر تر باور کیا جاتا ہے۔ اور خصوصاً شادی بیاہ کے موقع سے اسراف و فضول خرچی کے وہ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور رزق کی بے حرمتی کی وہ مناظر نگاہوں سے گزرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم رزق کی قدر کریں گے تو کتنے غریبوں کی بھوک علاج اور ان کے فاقوں کا مداوع ہو سکتا ہے، اور کتنے نانے شبینہ کے محتاج ہو سکتے ہیں، بلکہ اور فاقہ زدہ گھرانوں کی خوشیاں کود کر آ سکتی ہیں۔ انانیت اور شہرت اور جاہ کی طلب نے بالکل اندھا کر دیا ہے۔ سوائے اپنے انا کی تسکین کے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لوگوں میں اپنی شان جتانے اور صرف ناک اونچی کرنے کی خاطر ہمیں رزق کی ناقدری اور بے حرمتی منظور ہے، اور اللہ کے غضب کو دعوت دینا منظور ہے، لیکن اپنی شان نہ جائے، شخصیت پر آنچ نہ آئے۔ میری نگاہوں سے رزق کی قدردانی کے تعلق سے 2 واقعات گزرے ہیں، انہی کی روشنی میں اس گناہ عظیم اور ہمارے معاشرے کے اس عظیم روگ کے تعلق سے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ خدارا ان واقعات کو عبرت کی نگاہ سے پڑھیے۔
حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب ذکر و فکر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے والد ماجد حضرت مولانا سید اصغر حسین جو میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے کہ گھرانے ملاقات کے لیے گئے۔ کھانے کا وقت آ گیا تو بیٹھک میں دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے پر والد صاحب دسترخوان سمیٹنے لگے تاکہ اسے کہیں جھٹک آئیں۔ حضرت میاں صاحب نے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ والد صاحب نے عرض کیا، حضرت دسترخوان سمیٹ رہا ہوں تاکہ اسے کہیں مناسب جگہ پر چھنڈک دوں۔ میاں صاحب بولے، کیا آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ والد صاحب نے عرض کیا، کیا یہ بھی کوئی فن ہے؟ میاں صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، یہ بھی ایک فن ہے، اور اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ کام آتا ہے یا نہیں۔ والد صاحب نے درخواست کی کہ حضرت پھر تو یہ فن ہمیں بھی سکھا دیجئے۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ آئیے میں آپ کو یہ فن سکھاؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دسترخوان پر بچی ہوئی بوٹیاں الگ کیں، ہڈیوں کو الگ جمع کیا، روٹی کے جو بڑے بڑے ٹکڑے بچ گئے تھے انہیں چن چن کر الگ اکٹھا کر لیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ان میں سے ہر چیز کو الگ الگ جگہ مقرر کی ہوئی ہے۔ یہ بوٹیاں میں فلاں جگہ اٹھا کر رکھتا ہوں، وہاں روزانہ بلی آتی ہے اور یہ بوٹیاں کھا لیتی ہے۔ ان ہڈیوں کی الگ جگہ مقرر ہے، کتے کو وہ جگہ معلوم ہے، وہ وہاں آ کر یہ ہڈیاں اٹھا لیتا ہے، اور روٹی کے یہ ٹکڑے میں فلاں جگہ رکھتا ہوں، وہاں پرندے آتے ہیں اور یہ ٹکڑے ان کے کام آتے ہیں۔ یہ جو روٹی کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ میں چونٹیوں کے کسی بل کے پاس رکھ دیتا ہوں اور یہ ان کی غذا بن جاتی ہے۔ اور فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، ان کا کوئی حصہ اپنے امکان کی حد تک ضائع نہ ہونا چاہیے۔ مولانا محمد تقی عثمانی ذکر و فکر اس وقت پیسوں اور مال و دولت کی فراوانی میں جو ہم رزق کے ضیاع اور بے حرمتی کی تقویش پیش کر رہے ہیں، کبھی خدا نخواستہ احوال زمانہ ہمیں کنگال اور بالکل غریب اور تنہا اور مفلس نہ کر دے۔ ایک عدد ادیب محمد بن عبد العزیز نے رزق کی حرمت اور پاسداری کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے پڑوسی کو عصر کی نماز کے بعد کوڑے دان کے پاس اس میں سے کچھ لے کر اپنی گھر جاتے دیکھا تو اس کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید یہ شخص محتاج اور نادار ہے اور مجھے اس کا پتہ بھی نہیں۔ چنانچہ میں نے اس سے ملاقات اور اس کے احوال کی جانکاری اور کوڑے دان سے اسے کچھ اٹھاتے جو دیکھا تھا اس سے متعلق پوچھنے کا ارادہ کیا۔ جب میں اس سے ملاقات کی غرض سے اس کے پاس گیا تو وہ بہترین غنی اور مالداری کی حالت میں تھا۔ میں اس سے کوڑے دان سے کھانے اٹھانے سے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے کوڑے دان میں کھانے کے قابل کھانے کو پڑا دیکھا تو اس کو پھینکے ہونے سے اچھا نہیں لگا۔ میں نے اس کو لینے اور اس کی بجائے اسے اس غلیظ جگہ پر پڑے رہنے کے اس کے اکرام میں بہترین سمجھا۔ اس نے بتایا کہ ایک دفعہ میں فاقہ کی شدید حالت سے گزرا، تب سے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں کھانے اور رزق کی بے حرمتی نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ قصہ کچھ یوں درپیش ہوا کہ مکہ میں مجھے ایک سال بالکل فاقے گزارنے پڑے، نہ میرے پاس کوئی پیسہ تھا اور نہ مجھے کوئی کام مل پا رہا تھا۔ میں صبح کام کی تلاش میں نکلتا اور رات میں کچھ کام نہ ملتا تو گھر آ کر سو جاتا۔ میری بیوی اور بیٹی روزانہ اس انتظار میں ہوتی کہ میں کچھ لے آؤں اور ان کی بھوک کا مداوع کروں۔ جب معاملہ حد سے گزرنے لگا اور 3 دن فاقے میں گزر گئے تو میں نے بھوک مٹانے کی خاطر اپنے حسین و جمیل اور اکلوتی بیٹی کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کو بنا سنوار کر بازار لے گیا۔ ایک دیہاتی کی نظر لڑکی پر پڑی، اس نے لڑکی کو دیکھا تو اسے پسند آ گئی۔ اس نے مجھ لڑکی کے تعلق سے بھاؤ تاؤ کیا، چاندی کے 12 ریال پر راضی ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے درہم اس کے ہاتھ سے لیے تو اس کو لے کر کھجور کے بازار کی جانب دوڑ پڑا۔ پیٹ بھرنے کے خاطر کھجور کی ایک زنبیل 2 ریال کے عوض خریدی اور ایک کلی کو اس کے اٹھانے کے لیے خرید لیا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے مجھے اس کے اٹھانے کی طاقت نہ تھی۔ میں اس سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے پر پیچھے تو دیکھا تو کلی نظر نہیں آیا۔ میں اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ پھر میں نے سوچا میں بازار جا کر دوسری کھجور خرید لیتا ہوں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ بقیہ ریال بھی گم ہو گئے تھے۔ مجھ پر بہت زیادہ مایوسی اور غم طاری ہو گیا۔ میں نے حرم شریف میں جانے کا عزم کیا۔ جب میں مطاف میں پہنچا تو وہ دیہاتی میری لڑکی کے ساتھ نظر آیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جب یہ مکے سے نکلے گا تو وہاں کسی گھاٹی میں گھات لگا کر اس کا قتل کر کے اسے اپنی لڑکی کو آزاد کر لوں گا۔ میں طواف کر رہا تھا تو وہ مجھے نظریں چرا کر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے مل گئیں۔ بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کہا یہ میری باندھی ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تیری بیٹی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے؟ اس لڑکی نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ اس نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا ہم 3 دن سے فاقے سے تھے، موت کے اندیشے اور ہم تینوں کی ہلاکت کے خوف سے میں نے ایسا کیا۔ پھر میں نے لڑکی کی قیمت اور اس کے گم ہو جانے کے متعلق سے اس کو بتلایا۔ مجھ کو اس رقم سے کوئی نفع نہیں ہوا
تو اس دیہاتی نے کہا اپنی لڑکی لے لو اور آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس نے ایک تھیلی نکالی جس میں 30 ریال تھے، اس میں سے تقسیم کر کے آدھے مجھے دیے۔ میں بہت خوش ہوا، اس کے لیے اللہ سے دعا کی اور اس کے فضل و احسان پر اس کے گن گائے، اور اپنی لڑکی کو لے کر کھجور خریدنے کے لیے بازار گیا تو مجھے وہ کلی نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا تم کہاں تھے؟ اس نے کہا چچا جان آپ تو جلدی جلدی چل رہے تھے، مجھے تو راستہ ہی نظر نہ آیا۔ میں نے آپ کی تلاش کی، بہت کوشش کی، تلاش بسیار کے بعد بازار واپس چلا گیا۔ میں نے کہا وہ کھجور لے آؤں۔ جب ہم واپس ہو کر گھر داخل ہوئے اور برتن میں کھجور خالی کرنا چاہا تو وہیں مشک کے نیچے وہ درہم موجود تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے یہ علم ہو گیا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ پھر اس وقت سے یہ عزم کیا کہ ہمیشہ اللہ عز و جل کی نعمتوں اور اس کے رزق کی قدردانی کروں گا، کبھی بھی رزق کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھوں گا اور نہ اسے پھینکوں گا، اور نہ کبھی کھانے کو کوڑے دان میں یا گندگی میں پڑا رہنے دوں گا۔ یہ واقعہ رزق قدردانی کے تعلق سے نہایت عبرت خیز ہے۔ رزق کی اہمیت کا اندازہ فاقہ اور بھوک کی شدت میں ہی لگایا جا سکتا ہے، اس لیے رزق کی بے حرمتی اور ناقدری سے بچیں۔ اس کے ذریعے غریبوں، مسکینوں اور بھوکوں کی بھوک مٹانے کا عزم کریں۔ شادی بیاہ، دعوتوں اور تقاریب کے موقع سے اور ہوٹلوں میں رزق کے ضیاع سے حفاظت کر کے ہزاروں بھوکے لوگوں کے پیٹ بھرے جا سکتے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے محض اپنی شان رکھنے کے لیے کھانے کا ضیاع اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ کی ناراضگی اور اس کی نعمت کی ناقدری کہیں اس کے غضب کے نزول کا سبب نہ بن جائے، اور ہم سے بھی اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے وہ نعمت چھن نہ جائے اور ہمیں بھی برے اور بھیانک اعمال سے گزرنا نہ پڑے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 2 چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی۔ ایک توا چاہیے جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، جس پر روٹی پکائی جاتی ہے، اور تھوڑا سا سفید نمک چاہیے جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ہر گھر میں پڑا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں نے لینی ہے۔ پھر پہلے نمبر پر توا لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے۔ اکثر گھروں میں توا جو ہوتا ہے روٹی پکانے کے بعد صاف نہیں کیا جاتا، ہفتے بعد اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ توے کو روزانہ دھو کر پھر روٹی پکایا کریں۔ گھر میں اتنی برکت آ جائے گی، رزق میں اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ توے کو آپ لوگوں نے دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ توے کے پاس بیٹھ جائیں اور اپنی مٹھی میں تھوڑا سا نمک لے لیں۔ آپ اپنی مٹھی میں نمک رکھ کر بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، توے کے اوپر نمک کو رکھ کر بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ فرض کر لیں کہ آپ نے توے کے اوپر مٹھی بھر کر نمک رکھ دیا۔ اب آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد پھر سورت مبارکہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک دفعہ یہ عمل پڑھ کر اس نمک کے اوپر پھونک مار دیں، پھر دوسری دفعہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد سورۃ الناس پڑھنی ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دوسری دفعہ پڑھ کر پھر 2 پھونکے مار دیں، اس کے بعد پھر تیسری دفعہ جب پڑھیں تو 3 پھونکے مار دیں۔ یاد رکھیں نمک آپ نے توے کے اوپر رکھا ہوا ہو، 3 مرتبہ یہ عمل پڑھ کر 3 پھونکے مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چولہے کو جلا دینا ہے، یعنی توے کے نیچے آگ جلا دینی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آگ کو تھوڑا سا تیز رکھیں، 1-2 منٹ کے اندر دیکھیں، زیادہ دیر نہیں کرنی۔ اگر تو 2 منٹ کے اندر نمک کا رنگ کالا ہونا شروع ہو جائے اور اندر سے سمیل آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لیں آپ نظر بد کا شکار ہیں، آپ پر کسی نے کچھ کروایا ہوگا۔ آپ لوگوں کی نظروں میں آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار بند ہے، آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، اس میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اگر تو نمک کا رنگ فوراً کالا ہونا شروع ہو جائے اور اس میں سے سمیل آنی شروع ہو جائے تو جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے، مثال کے طور پر آپ کسی اچھی جگہ پر رشتہ نہیں ہو رہا، آپ نے یہ عمل کیا، نمک کا رنگ کالا ہوا اور سمیل آنا شروع ہوئی تو سمجھیں اس میں رکاوٹیں ہیں۔ اگر رزق میں کمی ہے، ملازمت نہیں مل رہی، کامیابی نہیں مل رہی تو سمجھ لیں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں۔ اور اگر آگ جلانے کے بعد نمک کا رنگ ویسے کا ویسا ہی ہے، سمیل بھی نہ آ رہی ہو تو سمجھ لیں آپ پر کسی قسم کی بندش نہیں، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو نمک ہو، اگر تو کوئی رکاوٹ نظر نہ آئے
کوئی بندش نظر نہ آئے، وہ نمک آپ لوگوں نے تھوڑا سا خود رکھ لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا اپنے گھر والوں کو کھلا دینا ہے۔ اور اگر بندشیں نظر آ جائیں، رکاوٹیں نظر آ جائیں، نمک کا رنگ کالا ہونا شروع ہو جائے، پھر وہ آپ نے نمک نہیں کھانا، پھر وہ نمک اٹھا کر گھر کے چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دینا ہے۔ پھر یہ اتنا سا آپ نے عمل کر لینا ہے، اور کوشش کریں جتنا ہو سکے یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا، اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جو میرے بھائی میری بہنیں یہ سوچ رہی ہوں گی کہ اب اس کا حل کیا ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ اگر نمک کا رنگ بدل جائے، اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جائے، تو پھر آپ نے چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا نمک رکھ کر گھر کے چاروں کونوں میں اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اس کی پڑھائی شروع کر دینی ہے۔ آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں کے اندر اندر ساری کی ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی، ساری کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ چاہے آپ دوبارہ پھر سے یہ عمل کر کے دیکھ لینا۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو چاہتی ہیں کہ ان کو کامیابی مل جائے، جس کام میں ہاتھ ڈالیں اس میں کامیابی مل جائے، تو آج کا یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔